السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا وحبیبنا وخلیلنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فعن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تزول قدم ابن آدم حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم۔ أخرجه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه والحديث حسن۔ گرامی قدر بھائیوں اور لائق احترام ساتھیوں، اللہ مالک الملک نے مجھے اور آپ کو وجود بخشا ہے، زندگی کی تمام نعمتوں سے نوازا ہے، ایمان کی نعمت سے مالا مال کیا ہے۔ کامیاب وہ شخص ہے جو اپنے اللہ کے حکموں کا پابند ہے، اپنے رب کی اطاعت میں زندگی گزارتا ہے۔ یہ زندگی عارضی ہے، یہ دار الامتحان ہے، اور اس کے بعد ایک نئی زندگی کی ابتدا ہونے والی ہے۔ ہم نے اس دنیا میں گزرے دنوں کا جواب دینا ہے۔ اس زندگی کے اختتام پہ ایک دن آنے والا ہے جب ہم نے اپنے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور اللہ کے سامنے اس پیشی کے مرحلے کو بعد الموت کہتے ہیں۔ ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک رکن مرنے کے بعد اٹھنا ہے اور اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، رب ذوالجلال کے سامنے جواب دہی کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ بڑا لمبا دن ہے، 50,000 سال کا ایک دن ہے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن مال بھی کام نہیں آئے گا، بیٹے بھی کام نہیں آئیں گے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، یہ وہ دن ہے جب لوگ اپنے ماں باپ سے راہ فرار اختیار کریں گے، اپنے بھائی سے بھاگ جائے گا، اپنے بھائی سے ناتا توڑ دے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن بھائی اپنے بھائی کو چھوڑ دے گا، ماں باپ سے پہلو تہی اختیار کر لے گا۔ اس دن جب اللہ ذوالجلال میرے آپ سے 5 سوال کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث جسے امام ترمذی رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم عند ربہ یوم القیامت حتی یسأل عن خمس، قیامت کے دن آدم کے بیٹے کے پاؤں حرکت نہیں کریں گے، ہلیں گے نہیں جب تک 5 سوالوں کا جواب نہیں دے لے گا۔ سب سے پہلا سوال یہ ہوگا ان عمرہ فیما افنا، بندے میں نے تجھے عمر دی تھی، یہ عمر تو نے کہاں فنا کی تھی؟ یہ زندگی کی بہاریں، یہ زندگی کے سال جو آج گزر رہے ہیں، سب سے پہلا سوال اس زندگی کے بارے میں ہوگا ان عمرہ فیما افنا، کہ اس عمر کو کہاں فنا کیا ہے۔ اگر یہ عمر اللہ کی اطاعت میں گزری ہے، اللہ کی بندگی میں گزری ہے، واجبات کی ادائیگی میں گزری ہے، اللہ کے طریقے کے مطابق گزری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے احیاء میں گزری ہے، تو اس پہلے سوال کے اندر کامیاب اور کامران ہو جائے گا۔ دوسرا سوال وان شبابہ فیما ابلاہ، اس عمر میں جوانی کے ایام بھی تھے، جس جوانی کو آج ہم مستانہ کہتے ہیں، جس جوانی میں ہم اپنے اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، جس جوانی میں اپنے رب کو فراموش کیے ہوئے ہیں، جس جوانی کو اپنے بغاوت میں استعمال کیا ہوا ہے، مالک الملک اس جوانی کے بارے میں بھی سوال کریں گے۔ وان شبابہ فیما ابلاہ، تیری اس زندگی کے 70 بہاروں میں سے کچھ ایسے دن بھی تھے کہ جب تیرا جسم قوی اور مضبوط تھا، تو طاقتور تھا، تجھے اپنی جوانی پہ ناز تھا، وہ جوانی کیسے گزری ہے؟ اگر آج ان ایام میں اس 15 سے لے کر
اس 35 سال 45 سال کے مرحلے کو میں اپنے اللہ کے لیے راغب کر لیتا ہوں، اس میں اللہ ذوالجلال کی محبت لے کے آتا ہوں، اللہ کے حکموں کو پورا کرتا ہوں، فرائض کی پابندی کرتا ہوں، تو پھر اللہ پروٹوکول بھی دیتے ہیں 7 لوگوں کو اللہ اپنا سایہ نصیب کریں گے، اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے جب کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ شخص بھی ہے شاب نشأ فی عبادت اللہ، ایک وہ نوجوان بھی ہے کہ جس کی پرورش اللہ کی بندگی میں ہوئی ہے، اس میں ایک وہ نوجوان بھی ہے کہ جس کا دل مسجد سے جڑا ہوا ہے، اس میں ایک وہ نوجوان بھی ہے کہ جس کو دنیا کی خوبصورت ترین عورت، حسب نسب والی عورت برائی کی دعوت دیتی ہے اور آگے سے کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اگر ان جوانی کے ایام کو ہم اللہ کی طرف موڑ دیتے ہیں اور اپنے اللہ کی محبت کو دل میں جگہ دیتے ہیں اور اس کے حکموں کو پورا کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ پروٹوکول بھی عطا کرنے والے ہیں۔ تیسرا سوال اللہ تعالیٰ یہ کریں گے ان مالہ من این اکتسب، وہ مال جو تیری جیب میں آیا تھا، تیرے بینک بیلنس میں تھا، تیری پاکٹ میں تھا، تیرے قبضے میں تھا، تو نے کمایا کہاں سے تھا؟ اس کے کمانے کا ذریعہ حلال تھا کہ حرام تھا، جائز تھا کہ ناجائز تھا؟ کہیں وہ سود کی کمائی تو نہیں تھی؟ کہیں وہ بہنوں کا حق تو نہیں کھایا تھا؟ کہیں کسی کا ظلم تو نہیں کیا تھا؟ کہیں کسی کا حق تو نہیں کھایا تھا؟ اس کے آنے کا ذریعہ کیا تھا؟ کہیں وہ جوئے کی کمائی تو نہیں تھی؟ ان مالہ من این اکتسب، مال کے بارے میں سوال ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا تھا۔ آج مجھے ایک ایک پینی، ایک ایک پائی، ایک ایک دھیلا اور پیسہ جس کو جیب میں ڈالتا ہوں، اس کے جیب میں ڈالنے سے پہلے اور اپنے بینک بیلنس میں لانے سے پہلے مجھے اس سوال کے جواب کے لیے بھی تیار ہونا گا کہ میرے رب نے قیامت کے دن پوچھ لیا کہ یہ کہاں سے کمایا تھا، تو میرا کیا جواب ہوگا؟ چوتھا سوال یہ ہوگا کہ فیما انفقا، جو مال ہم نے تمہیں دیا تھا، جو رزق تمہیں عطا کیا تھا، جو دولت تجھے فراہم کی تھی، وہ خرچ کس جگہ پہ کی تھی؟ اس کے خرچ کرنے کا ذریعہ حلال تھا کہ حرام تھا؟ اللہ کی رضامندی کے لیے خرچ کیا تھا؟ رب ذوالجلال کی خوشنودی کے لیے خرچ کیا تھا؟ مالک الملک کی رضا جوئی کے لیے خرچ کیا تھا؟ اللہ ذوالجلال کی محبت میں خرچ کیا تھا؟ کسی دینی اور نیک کام پہ خرچ کیا تھا یا اللہ تعالیٰ کی بغاوت میں مال خرچ کیا تھا؟ مالک پوچھیں گے۔ یہ بھی ایک سوال ہے 5 سوالوں میں سے کہ وہ مال جو ہم نے تمہیں عطا کیا تھا وہ مال خرچ کہاں کیا تھا؟ مجھے پیسہ لگانے سے پہلے اور پیسہ خرچ کرنے سے پہلے مجھے اپنے آپ کو اس حوالے سے تیار کرنا ہوگا کہ اس کے خرچ کرنے کا ذریعہ کیا تھا، اس کو کس جگہ پہ خرچ کیا تھا۔ خوش نصیب آدمی ہے کہ جس کا پیسہ اس کے ماں باپ پہ خرچ ہوتا ہے، بیوی بچوں پہ خرچ ہوتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے خرچ ہوتا ہے، واجبات کی ادائیگی میں خرچ ہوتا ہے، مال کا حق ادا کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے اور اللہ کے نام پہ فقراء اور مساکین کو اپنے پیسے میں سے جو نا کچھ عطا کرتا اور دیتا ہے۔ یہ چوتھا سوال ہے کہ مال خرچ کہاں کیا تھا۔ 5واں سوال یہ ہوگا کہ ماذا عمل فی معالم، جن باتوں کا تجھے علم تھا، جو باتیں تجھے معلوم تھیں، جو تیرے علم میں آئی تھیں، جس کا تجھے پتہ چلا تھا اپنے مدرس سے، اپنے استاد سے، اپنے عالم سے، محلے کے خطیب سے، درسی کتاب سے، تجھے دین کے جن مسائل کا علم ہوا تھا اس کے اوپر تیرا عمل کتنا تھا۔ آج ہم کو معلومات اکٹھی کرنے کا شوق ہوتا ہے لیکن اس کے اوپر عمل کتنا ہے یہ بھی قیامت کے دن پوچھا جائے گا اور سوال کیا جائے گا۔ ہمیں معلومات برائے معلومات نہیں، اپنی علمی ترقی کے لیے نہیں، بلکہ معلومات اس لیے جمع کرنی چاہیے کہ میں اس کے اوپر عمل کر کے اپنے رب کو راضی کروں گا۔ علم قیامت کے دن وہی نفع بخش ہوگا جس کے اوپر عمل موجود ہوگا، اور علم یاد بھی وہی رہتا ہے جس کے اوپر عمل ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان 5 سوالات کے جواب تیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ زندگی کم ہو رہی ہے، یہ دن ختم ہو رہے ہیں، ہم موت کے قریب جا رہے ہیں۔ جس قدر ان ایام کو اپنے لیے قیمتی سمجھیں اور عمر کا یہ بہترین حصہ اللہ نے جو آپ کو مجھے جوانی کی صورت میں دیا ہے، اس میں اللہ کی بندگی اور اللہ کی عبادت کو جو ہے نا وہ جگہ دیں تاکہ ہم قیامت کے دن ان سوالوں کے جوابات پہ پورے اتر سکیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں پر اور ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔